السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ حاضرین، جیسا کہ آج کی جو کرنٹ افیئرس ہیں اس میں سب سے جو سر فہرست ہے وہ معاملہ ایرانی صدر کا ہے، چونکہ آذربائیجان کے بارڈر کے پاس یہ ایک افتتاح کرنے کے لیے گئے تھے، تو 3 ہیلی کاپٹر اس شدید دھند میں 3 ہیلی کاپٹر جو تھے وہ وہاں پر گئے تھے صدارتی پروٹوکول کے ساتھ۔ 2 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ صحیح سلامت واپس آ چکے تھے، اور اس ایرانی صدر جناب ابراہیم رئیسی صاحب کا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ واپس نہیں آ سکا، اور ابھی تک یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے، کیونکہ ایرانی صدر کی موت پر اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، اور اس کی جیسے جیسے تحقیقات ہوں گی تو حقیقت تک جانے کا جو ہے وہ موقع ملے گا، اور معلوم پڑے گا کہ یہ قدرتی طور پر ہوا ہے یا کسی کی سازش ہے۔ لیکن جو دانشور حکام ہیں، دانشور لوگ ہیں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک سازش کے تحت ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو پریزیڈنٹ کے لیول کا جو ہیلی کاپٹر یوز ہوتا ہے اس میں تمام طرح حفاظتی تدابیر شامل ہوتی ہیں، اور اگر ہیلی کاپٹر کریش ہوتا خود بخود کسی فنی ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے، تو اس میں پھر ایسا کچھ نہیں ہونا تھا کہ وہ جو ہے اس نے ایک جگہ پر ہی گرنا تھا، اور جیسے بھی گرتا لوگ شہید ہوتے یا نہ ہوتے، اس میں کچھ ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن وہ ہٹ ہوا ہے کسی چیز سے، تو اس سے جو ہے لوگوں کے جو جسم خاکی ہیں وہ بھی دور دور تک جا کر کے گرے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں جو مسلمان حکمران ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بڑے ایک بریو، دلیر اور بہادر صدر تھے۔ یہ ایک گراس روٹ لیول سے یہ صدر کے منہج تک پہنچے۔ 7 سال تک یہ ایران کے چیف جسٹس بھی رہے، اور ان کے فیصلے جو تھے وہ بولتے تھے، خود فیصلے بولتے تھے کہ اس میں انصاف ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو جو ججز کے کارنامے ہیں، ابھی ججز نے ٹھان لی ہے کہ اس ملک کو بنانا ریپبلک ثابت کرنا ہے، اس لیے وہ جناب DGISI اور جناب SII کے تمام لوگوں کو، سیکٹر کمانڈر کو، فلاں کو سمن کر رہے ہیں، اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، اور جب ان لوگوں نے اپنی حدود کو تجاوز کرنا ہے تو پھر یہ لوگ روئیں گے۔ ابھی تو عمرانی عشق میں یہ عمران دار جج ہیں، وہ اپنی حرکتیں جو ہیں وہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں کچھ ایسا فساد ہو جائے جس سے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری وہ آمنے سامنے آ تو گئی ہے۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ افہام و تفہیم سے ہی ختم ہو جائے تو اچھا ہے، اس میں کچھ زیادہ بڑا بلاسٹ نہ ہو تو ہی اچھا ہے۔ تو جناب اس وقت نواز شریف صاحب نے اپنی توپوں کے رخ کھول دیے ہیں، اور جو ججوں نے، جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف جو حرکتیں کیں وہ تمام کی تمام کھل کر سامنے آ گئی، اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا ہے کہ آپ لوگ کس بات پہ روتے ہو، ہمارے اوپر تو اتنے بڑے بلنڈر ہو گئے، اتنے بڑے ظلم ہو گئے، اور 3 دفعہ بہت بڑے مظالم ہوئے، تو انہوں نے نواز شریف صاحب نے وہ سب کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا۔ تو ایکسپوز تو کرنا چاہیے جی، یہ روتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ جی، فواد چودھری پکڑا گیا تو اس کی بیٹی روتی ہے، فلاں پکڑا گیا اس کی بیوی روتی ہے، فلاں پکڑا گیا اس کی بیوی۔ تو جب آپ لوگوں نے نون لیگ کے تمام جناب 35 سے 40 سرکردہ رہنماؤں کو جب آپ نے گرفتار کیا، ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کو جناب جی موت کی چکیوں میں آپ نے بند کیا، تو اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا؟ ایک بار تو آپ میڈیا پر آ کر جناب جی اس کا اعتراف کر لیں کہ جی ہم نے غلط کیا، جی ہم نے ظلم کیا، ہم نے غلط کیا، ہم نے ظلم کیا۔ ایک بار تو آ کر ٹی وی پر ان کے کوئی لیڈر جو ہیں وہ اس بات کا اقرار کریں۔ لیکن جناب یہ یہ لکیر کے فقیر ہیں اور غلام در غلام ہیں، کیونکہ ان کا لیڈر بھی غلام ہے، اس لیے وہ لوگ جناب اس بات کا اظہار کرنے سے قاصر ہیں، سچ بولنے سے قاصر ہیں، اور اس کا اعتراف کرنے سے قاصر ہیں۔ جی رانا صاحب کی رات ایک
رانا صاحب کی رات ایک پروگرام میں ہم لوگ ان کی گفتگو سن رہے تھے، جو جگنو محسن ہیں نجم سیٹھی کی مسز کے ساتھ ان کی ایک چل رہی تھی سیٹنگ مجلس، تو اس کے ہم سن رہے تھے کہ کتنے کتنے ظلم ہوئے رانا صاحب پر. ان کے بال موڑ دیے گئے، ان کے مونچھیں موڑ دی گئی، ان کے پروٹے موڑ دیے گئے، اور ان کو جناب مار مار کر پیٹ کر ان کو سکھے کی انٹرچینج کے پاس کدھر پھینک دیا. ہاں جی، کبھی کدھر اٹھا کے پھینک دیا، کبھی کدھر اٹھا کر پھینک دیا. وہ اتنے ظلم سہے ان لوگوں نے، اتنے ظلم سہے ان لوگوں نے، وہ پھر بھی اپنی مملکت کے خلاف منہ نہیں کھولا. ابھی کل کے وہ ویلاگ میں جو جگنو محسن کا ویلاگ تھا، اس میں انہیں کچھ اپنا میاں بیوی نے بیٹھ کے اس کا اظہار کیا کہ جناب جمہوریت کی خاطر ہم نے اتنے بڑے ظلم جو ہیں وہ برداشت کیے ہیں، وہ ظلم ہم نے سہے ہیں. تو جناب آپ دیکھ لیں کہ جو جوان مرد ہوتے ہیں وہ ملک کے خلاف سازش نہیں کرتے، ملک کے خلاف زبان نہیں کھولتے، ملک کا جو مفاد ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں، اور اس میں ملک کے جو عزت پر حرف نہیں آنے دیتے. وہ اپنی جانوں پر ظلم برداشت کر لیتے ہیں، جیسا کہ نواز شریف نے کیا، حنیف عباسی نے کیا، احسن اقبال نے کیا، شاہد خاقان عباسی نے کیا. وہ بے شمار لیڈر جنہوں نے جیل کی صورتیں کاٹی، مریم نواز، ان کے ہسبینڈ جناب کیپٹن صفدر صاحب، اور بہت ساری انہوں نے تکالیف برداشت کی ہیں، لیکن مملکت کے خلاف ایک بار بھی انہیں آواز نہیں اٹھائی. ابھی وہ مولانا فضل الرحمن کہہ رہے کہ جناب جی نواز شریف نے جرأت نہیں دکھائی. اور یار مصلحت پسندی اور ملک کی عزت اور وقار پر اپنی عزت کو، اپنی تکلیف کو نچھاور کرنا ہی ملک سے محبت کی نشانی ہے. فضل الرحمن صاحب، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ کون سی لائن پر چلے گئے ہیں؟ ہمیں آپ سے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ آپ اتنے گرے ہوئے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. پورا نون لیگ میں آپ کا ایک محترم، ایک احترام کا مقام ہے جو آپ آہستہ آہستہ کھو رہے ہیں، اور امید ہے آپ جلدی اپنی جماعت کو پی ٹی آئی میں ایمرج کر دیں گے تو ہمیں بہت بڑی خوشی ہوگی. جماعت اسلامی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی میں ایمرج کر دے، اور جناب جمعیت علماء اسلام سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنی پارٹی کو پی ٹی آئی میں یا سنی اتحاد کونسل جو بھی ہے اس میں وہ اپنی پارٹی کو ایمرج کر دیں، اور لوگوں کو بالکل دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کریں. آپ اپنی پارٹی میں آ جائیں اور اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم پر آ کے آپ بات کریں. آپ تو وہ سب باتیں بھول گئے ہیں جی، وہ ڈیزل کے نعرے آپ بھول گئے ہیں، اور کتنی باتیں ہیں جو آپ بھول گئے ہیں. ہمیں تو سب یاد ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ جی مجھے اس لیے وہ نفرت کرتا ہے جی کہ میرے باپ نے جی قادیانیوں کو جناب جی کافر قرار دیا تھا، تو یہ اس کے لیے مجھ سے زیادہ نفرت کرتا ہے کیونکہ ہم نے ملک میں تحریک نفاذ اسلام چلائی تھی اور قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے جناب جی مہم چلائی تھی، تو اس لیے جناب مجھے بھی یہ بہت نفرت کرتا ہے. ابھی آپ کا وہ بیانیہ کدھر بڑھ گیا؟ آپ سے اچھا تو وہ شیر افضل مروت ہے جناب جی، جو وہ حرکتیں کرتا ہے آپ کی حرکتوں سے وہ اچھی ہیں. یو ٹرن تو یو ٹرن ہوتا ہے، تو آپ نے یو ٹرن لے کر پورے عالم اسلام کا منہ کالا کر دیا ہے. مجھے اس بات پہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے یہ اقدامات ہیں یہ اسلام میں پسپائی کے برابر ہے. اتنی پسپائی تو 1971 کی جنگ میں نہیں ہوئی جتنی پسپائی آپ کے لفظوں میں جناب شامل ہے. کچھ تو اپنی اداؤں پر غور کریں. کہاں چھوڑ کر جائیں گے آپ اپنے بیانیوں کو اور قوم کو؟ آپ کون سے مقام پر چھوڑ کر جائیں گے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ کا دماغ جو ہے وہ زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے، اس کے جناب جی وہ جو پنجر زیادہ تیز ہو گئے ہیں یا سلو ہو گئے ہیں. کون سے مقام پر آپ پہنچے ہیں؟ آپ کچھ تو خیال کریں اپنی عزت کا، اپنے وقار کا، اپنے مرتبے کا. اور جناب کرغستان سے چوتھا اور پانچواں جہاز بھی انشاءاللہ آج رات تک آ جائے گا، اور بچوں کے لیے بہت بڑی سہولتیں دی جا رہی ہیں جو ادھر میں دنگے فساد کا شکار ہو رہے تھے، ان کو حفاظت کے ساتھ پاکستان میں لایا جا رہا ہے. تو اللہ پاک پاکستانیوں کی ہر جگہ پر جناب حفاظت فرمائے. جہاں جہاں بھی دیس پردیس میں ہیں، کچھ پڑھنے گئے ہیں یا ملازمت کی خاطر گئے ہیں، تو اللہ صاحب ان کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک کے آگے جھک کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تمام پاکستانی کو پردیسوں کی خیر کرے. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد.